السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آکسفورڈ انگلش کلاس 7 یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے، لائٹ ان دا نائٹ، رات کے وقت روشنی۔ ورڈس ٹو نو میں ہم پڑھیں گے انفورس مینس ٹو میک شیور سم تھنگ از ڈن، یعنی کچھ لاگو کرنا، نافذ کرنا۔ وک a string in oil or in the middle of a candle that is lit for burning، یعنی جو لیمپ ہوتے ہیں جس میں ہم وہ اسٹرنگ لگاتے ہیں، دھاگا لگاتے ہیں جلانے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں وک۔ جو وہ دھاگا جو لیمپ میں ہوتا ہے اور جو جلانے کے طور پر کام آتا ہے، تو اس کو وک کہتے ہیں۔ لنڈن از اے میجر کیپٹل سٹی، لندن ایک اہم دارالخلافہ ہے۔ ایٹ نائٹ اٹ گلوز برائٹلی لائک موسٹ ماڈرن سٹیز، یہ جدید شہروں کی طرح رات کے وقت بہت روشن ہوتا ہے۔ Before the 1700s, London was much smaller than it is now۔ 1700 سے پہلے لندن آج کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا۔ On cloudless moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize۔ بنا بادل کے چاندنی والی راتیں تو لوگ کیا کرتے تھے، اس چاندنی والی راتیں سے فائدہ اٹھاتے تھے اور باہر جاتے تھے، گوٹ باہر جاتے تھے اور لوگوں سے ملتے جلتے تھے۔ سوشلائز ملنا جلنا، یعنی جب رات ہوتی ہیں، رات کی تاریکی ہوتی ہیں اور اس میں چاند نکل آتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اتنا اندھیرا نہیں ہوتا، تو لوگ کیا کرتے تھے، اس روشنی کا فائدہ اٹھاتے تھے اور گھروں سے باہر جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، کام کاج کرتے تھے، تو ان مون لائٹ سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ بٹ نائٹ ٹائم ان دا سٹی کوڈ بی ڈینجرس، لیکن رات کے وقت شہر میں کچھ بھی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ تاریکی تھی۔ یو کوڈ ٹرپ، فال اینڈ انجر یور سیلف، آپ کسی چیز میں اٹک سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو زخمی کر سکتے ہیں۔ If you fell in the river، اگر آپ دریا میں گر گئے، you could drown، تو تم ڈوب بھی سکتے ہو۔ You could be attacked or robbed by criminals who roamed the streets۔ roam means جو گھومتے پھرتے ہیں سڑکوں پر، تو تجھ پر رات کے وقت حملہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو لوٹا بھی جا سکتا ہے ان جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں جو ان سڑکوں پر رات کے وقت گھومتے تھے۔ تو رات کے وقت آپ پر حملہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو لوٹا بھی جا سکتا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں جو رات کے وقت سڑکوں پر گھومتے تھے۔ You could easily get lost، اور آپ کھو بھی سکتے ہیں، یعنی رات کے وقت جب تاریکی ہوتی ہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو اس وجہ سے نہ راستے کا پتہ چلتا ہے،
تو اس وجہ سے آپ کھو بھی سکتے ہیں. If people wanted to go out at night, اگر کوئی رات کے وقت باہر جانا چاہتا تھا, they would have to carry a burning torch or lamp, or if they were rich enough, pay someone else to carry it. They would have to carry a burning torch. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے ساتھ ایک مشعل لے کے جاتے تھے, ایک لیمپ لے کے جاتے تھے. ویسے آج کل ٹارچ تو وہ جو ہاتھ میں ہم پکڑتے ہیں اس کو ٹارچ کہتے ہیں, لیکن اس وقت لانٹین یا مشعل اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی. تو رات کے وقت پھر وہ یہ لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ. If they were rich, اگر وہ امیر ہوتے تھے, ان کے پاس کافی پیسے ہوتے تھے, pay someone else to carry it, تو وہ کسی کو پیسے دے کر یہ کام کرواتے تھے کہ یہ مشعل لے لیں اور میرے آگے آگے جائیں. تو جو کوئی امیر ہوتا تھا تو اس طرح کسی کو پیسے دے کر اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. There were many link boys who would, for a small fees, hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark streets. There were many links boys who would. اس طرح کے بہت سے لڑکے ہوتے تھے جو کہ یہ کام کرتے تھے. فار اے اسمال فیس, بہت کم اماؤنٹ لیتے تھے, بہت کم فیس لیتے تھے. ہولڈ اے برننگ ٹارچ, تو وہ لڑکے کیا کرتے تھے کہ یہ مشعل پکڑتے تھے اور ان لوگوں کے سامنے ان لوگوں کے آگے آگے وہ چلتے تھے تاکہ روشنی نظر آئے, راستہ نظر آئے. So that they could see the way through the dark streets, تاکہ وہ سڑک کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں تاریک راتوں میں, تاریکی کے وقت. Some of these link boys were dishonest. ان لڑکوں میں سے کچھ dishonest تھے. Dishonest means بے ایمان. دو نمبری لوگ ہوتے تھے, دو نمبری لڑکے ہوتے تھے. اینڈ would rob the people who had employed them, اور ان لوگوں کو پھر راب کرتے تھے, ان سے چیزیں لیتے تھے, لوٹ لیتے تھے جنہوں نے ان کو ہائر کیا ہوا تھا, جنہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا. تو وہ لڑکے ان لوگوں کو لوٹ لیتے تھے. اینڈ دین رن آف, اور پھر وہ بھاگ جاتے تھے. اینڈ لیو دیم ان دا ڈارک, اور پھر ان کو ان تاریک گلیوں میں, ان تاریک سڑکوں پر چھوڑ جاتے تھے. مینس کہ ان سے پیسے بھی لیتے تھے اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ بھی وہ لوٹ لیتے تھے, چوری کر لیتے تھے اور بھاگ جاتے تھے. By the early 1700s, busy cities like London and Paris had street lamps in some areas. 1700 کے شروع کے سالوں میں جو زیادہ مصروف شہر تھے جیسے کہ لندن اور پیرس, تو ان میں کچھ اسٹریٹ لیمپ تھے, کچھ علاقوں میں اسٹریٹ لیمپ تھے. In Paris, which had street lamps before London. پیرس میں لندن سے پہلے اسٹریٹ لیمپ پہنچ چکے تھے. The first street lamps were actually lights placed in the window of houses. یعنی سڑک کے کنارے جو گھر ہوتے تھے, اور ان گھروں کی جو کھڑکیاں ہوتی ہیں جو سڑک کے کنارے کھلتی تھی, تو وہ لیمپ ان کھڑکیوں میں رکھے جاتے تھے. پولیس انفورس a law that said every house had to have a lamp burning in the window all night long. پولیس والوں نے یعنی حکومت نے ایک قانون لاگو کیا
کہ ہر گھر کی کھڑکیوں میں ایک جلتا ہوا لیمپ ہونا چاہیے تاکہ وہ رات کے وقت جلیں اور یہ جو اسٹریٹ ہیں، یہ جو روڈز ہیں وہ روشن ہو. یعنی ان کھڑکیوں میں وہ رکھیں گے جو سڑک کی طرف کھلتی ہو، تو ان کھڑکیوں میں یہ لیمپ رکھے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو ساری رات جلاؤ. If the lamp went out, people would have to get up to relight it or face being fined. اگر لیمپ بجھ جاتا تو لوگوں کو اٹھانا پڑتا تھا، یا ان کو کوئی اور اٹھاتے تھے یا خود اٹھتے تھے. تو کس لیے اٹھتے تھے؟ تاکہ وہ دوبارہ ان لیمپ کو جلائیں. اگر کوئی ایسا نہ کریں تو پھر جرمانے کا سامنا کریں. تو اس طرح پولیس والوں نے، حکومت نے یہ قانون وہاں پہ لاگو کیا. Some people started to offer their services as lamp lighters. کچھ لوگوں نے لیمپ لائٹر کے طور پر یہ خدمات شروع کر دی. In return for payment, lamp lighters would put up a lamp outside the house and make sure it was lit. تو کیا ہوا کہ وہ لوگ مطلب اس طرح جب وہ پیسے کلیکٹ کرتے تھے 10-10 20-20 روپے اور وہ لیمپ لائٹر کو دیتے تھے، تو وہ یہ کام کرتے تھے کہ جب بھی لیمپ بجھ جاتی تو یہ لوگ وہاں جاتے اور وہ مشعل روشن کرتے تاکہ وہ پوری رات اس طرح جو وہ مشعل ہیں جلتی رہے. یعنی یہ لیمپ لائٹر پوری رات ان مشعل کو جلتا رکھتے تھے. اگر کہیں بجھ جاتا تو وہ لوگ جاتے تھے اور اس کو جلاتے تھے. اینڈ میک شیور اٹ واز lit، اور یہ یقین کرتے تھے کہ بس اب وہ روشن ہے. دا اسٹریٹ لیمپس ریزیومڈ پیپل اینڈ میڈ دیم فیل سیفر. نے کیا کیا؟ اسٹریٹ لیمپ نے لوگوں کو تسلی دی. یعنی اس اسٹریٹ لیمپ کی وجہ سے لوگوں کو تسکین ہوا، اس میں تسلی آ گئی کہ اب جو لوٹ مار ہیں یہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا کیونکہ اب روشنی ہے اور اب کیا ہے، ہم محفوظ ہیں. اینڈ میڈ دیم فیل سیفر، اور انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنا شروع کر دیا. The authorities realized the benefits they brought and took over the installation and maintenance of them. حکومت کے جو ادارے تھے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو فائدے ان اسٹریٹ لیمپ کی وجہ سے آئے ہیں، تو حکومت نے کیا کیا کہ ان اسٹریٹ لیمپ کی جو حفاظت ہیں اور انسٹالیشن ہیں اپنی ذمے لے لی. انسٹالیشن اور مینٹیننس، اس کی جو حفاظت ہے، دیکھ بھال، حکومت نے اپنے ذمے لے لی. آل اوور یورپ دا یوز آف لیمپ پوسٹ گریو. پورے یورپ میں لیمپ پوسٹ کا استعمال بڑھ گیا. لیمپ پوسٹ مینس وہ کمبے ہوتے تھے جن کے اوپر لیمپ لگائی جاتی تھی، ان کو لیمپ پوسٹ کہتے ہیں. In the 1700s, London grew rapidly and became the world's center of trade, manufacturing, and fashions. 1700 میں سے آگے لندن تیزی سے پھیلا، دنیا کے تجارت کا مرکز بن گیا.
مینوفیکچرنگ صنعت کا مرکز بنا، اینڈ فیشنز، اور جو کپڑوں کے فیشن ہوتے تھے، کپڑوں کے فیشن کے کاروبار ہوتے تھے، ان کا مرکز بنا. بزنسز became important and lights were needed to keep the city working and entertaining in the night. اور اس شہر کو چلتا رکھنے کے لیے روشنیوں کی ضرورت پڑ گئی. ایسا شہر جو رات کے وقت مزہ بھی کرے اور اس میں تفریح بھی آئے. By the late 1700s, London has so many street lamps that visitors to the city were amazed by them. 1700 کے آخر میں لندن میں اتنے اسٹریٹس لیمپ لگ گئے کہ وہاں پر جو سیاح وزٹرز آتے تھے اس شہر کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے. The lamps were fueled by wax or oil that gave off an unpleasant smell and often dripped. اور لیمپ جلانے کے لیے جو فیول ہوتا تھا، جو ایندھن ہوتا تھا، وہ یا تو ویکس ہوتا تھا، یعنی موم کی طرح ویکس ہوتا تھا، یا تیل ہوتا تھا جس میں سے بدبو بھی آتی تھی، اور اکثر وہ ٹپکتی بھی تھی. Many people were employed as lamp lighters because each lamp had to be lit by hand every evening. بہت سے لوگوں کو لیمپ لائٹر کے طور پر ہائر کرنا پڑتا تھا کہ وہ کیا کریں، کہ وہ ان لیمپ کو صاف کریں اور رات کے وقت ان کو اس طرح جلائیں تاکہ وہ جلتا رہیں. تو بہت سے لوگوں کو، بہت سے لڑکوں کو ان کے لیے ہائر کیا گیا، نوکری دلائی گئی. One German tourist visit London in the 1700s wrote in his history. ایک جرمن سیاح جنہوں نے لندن کی سیر کی تھی 1700 میں، وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے It was quite dark when I came back the first evening. جیسا کہ چونکہ بہت اندھیرا ہو چکا تھا جب میں پہلی بار شام کو واپس آیا، یعنی وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور شام کو واپس آ رہے تھے. I was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up. تو جو وہاں پر مشعل تھے جنہوں نے سڑکوں کو روشن کیا ہوا تھا، وہ انتہائی قابل تحسین تھا. یعنی جس کو جب کوئی دیکھتا تھا تو وہ حیران ہو جاتا تھا. اسٹونشڈ، حیران رہ جانا. ایڈمیریبل، قابل تحسین، داد دینے کے قابل. یعنی بہت اچھے طریقے سے ان کو مینیج کیا گیا تھا، بہت اچھے طریقے سے لوگ کام کرتے تھے جن کو ہائر کیا گیا تھا. The bright lamp made the city seem exciting and lively. تو یہ جو روشن لیمپ تھے، جو مشعل تھے، یہ شہر کو ایک پرجوش اور خوبصورت رکھتے تھے. The lamps are so near each other that even on the most ordinary and common nights, the city has the appearance of a festival illumination. وہ مشعل جو تھے، وہ لیمپ جو تھے، ایک دوسرے کے اتنے قریب لگائے گئے تھے، یعنی ان میں سے کسی قسم کی کنجوسی نہیں کی گئی تھی، بہت قریب لگائے گئے تھے. اور شہر
ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تہوار ہو، یعنی تہوار کے دن تہواروں میں لوگ اکثر مشعل جلاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، لائٹس وغیرہ لگاتے ہیں، تو وہ شہر ایسا دکھائی دیتا تھا ہر رات کو کہ کیا ہے کہ کوئی تہوار ہونے والی ہیں، تہوار ہو رہی ہیں، تو اتنے قریب قریب وہ لیمپس لگائے گئے تھے۔ آج کا سبق یہاں تک کافی ہیں، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر آپ آگے دیکھیں گے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے آپ لوگ کوشش کریں اس کو بار بار پڑھیں، اور جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کی میننگ یاد رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔